شکور ابو غزالہ فلسطین میں پیدا ہوا، وہاں پلا بڑا، تعلیم حاصل کی، لیکن پھر حالات نے ایسی کروٹ بدلی کہ 1948 میں اس کو اپنا وطن چھوڑ کر سعودی عرب کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ اس نے ایک ریلوے کمپنی میں ملازمت اختیار کی اور 13 سال تک کام کیا، لیکن زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی خواہش تھی کہ میں نے جس طرح پرمشقت زندگی جی ہے، میرے بچوں کی زندگی ایسی نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے وہ لبنان چلا آیا۔ یہاں اس نے ایک کے بعد ایک کام شروع کیا۔ 10 مختلف کاروباروں میں کبھی وہ کامیاب ہوا اور کبھی ناکام۔ البتہ ایک صبح جب وہ اٹھا تو اس کو یہ لرزا دینے والی خبر ملی کہ وہ کنگال ہو چکا ہے۔ اس نے جس بینک میں اپنا سرمایہ رکھا تھا وہ سارا کا سارا ڈوب گیا۔ یہ خبر اس پر قیامت بن کر گری۔ وہ شدید مایوس ہو گیا، لیکن ابھی زندگی کا کھیل باقی تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس کو اطلاع ملی کہ تیل کی بدولت ساری دنیا سعودی عرب کا رخ کر رہی ہے۔ چونکہ اس نے زندگی کے زناٹے دار تھپڑ کھائے تھے، اس لیے وہ جان گیا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے۔ وہ جدہ آیا اور حالات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ باہر سے آنے والے لوگ عربوں کی طرح کھجور اور اونٹنی کے دودھ کے ساتھ خشک روٹی کھانے کے عادی نہیں۔ انہیں ماڈرن خوراک چاہیے جو سستی بھی ہو اور لذیذ بھی۔ اس نے ایک مشہور کمپنی کی ایجنسی خریدی اور فرائیڈ چکن کا کاروبار شروع کیا۔ دکان میں بجلی نہ ہونے کے باوجود بھی اگلے 2 سال تک اس نے نہ دن دیکھا نہ رات، اور خوب محنت کی۔ وہ رات کو 12 بجے تھکا ہارا گھر لوٹتا تو اس کے لباس سے تیل کی بو آ رہی ہوتی، لیکن اس سے زیادہ وہ اس بات پر پریشان تھا کہ سخت محنت کے باوجود بھی فروخت نہیں ہو رہی۔ اسی دوران اس پر یہ خوفناک انکشاف بھی ہوا کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، لیکن اس بات کو اس نے اعصاب پر سوار نہ کیا اور جی جان سے محنت کرتا رہا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کا کاروبار چل پڑا، لیکن اب اس میں اپنی بیماری سے لڑنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ چنانچہ 1976 کو وہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ شکور ابو غزالہ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ایک دن اس کے بیٹے کو فون آیا۔ دوسری جانب ریسٹورنٹ کا مینیجر تھا جو بتا رہا تھا، سر مدینہ روڈ والے ریسٹورنٹ کا آج افتتاح ہے، لیکن ریسٹورنٹ کھلنے سے پہلے ہی گاہکوں کی 100 میٹر طویل لائن لگ چکی ہے جو ہمارے فرائیڈ چکن لینے کے لیے بےتاب ہے۔ آپ کو اگر سعودی عرب جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے وہاں کی مشہور سوغات البیک کا مزہ ضرور چکھا ہوگا۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ برانڈ اپنی پروڈکٹ کی تیاری میں وہی چیزیں استعمال کرتا ہے جو باقی لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ایک پیکٹ حاصل کرنے کے لیے لوگ لمبی قطار میں کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں۔ ایک عام سی پروڈکٹ کی اس قدر مقبولیت کے پیچھے آخر راز کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ نکات پیش کریں گے جن پر اس کمپنی کی لیڈرشپ عمل پیرا ہے، اور اسی کی بدولت 120 برانچز کے ساتھ آج یہ عرب ممالک کا مقبول ترین فوڈ بن چکا ہے۔ اس فوڈ برانڈ کے بانی شکور ابو غزالہ نے اللہ کو اپنے بزنس میں پارٹنر بنا لیا تھا۔ رات کو جب وہ دن بھر کا حساب کتاب کرنے بیٹھتا تو جس قدر پیکٹ فروخت ہوئے ہوتے، فی پیکٹ وہ 1 ریال صدقہ کرتا۔ اگلے دن بزنس دگنا ہوتا، وہ صدقہ بھی دگنا کر دیتا۔ جیسے جیسے اس کا کاروبار بڑھتا گیا، اس کے صدقے کی مقدار بھی بڑھتی گئی، اور پھر یہ اس قدر بڑی رقم بن گئی کہ کئی سارے خیراتی ادارے اس رقم پر چلنے لگے۔ 1976 میں جب ابو غزالہ کا جنازہ اٹھا تو اس کی اولاد کے ساتھ ساتھ یہ ادارے بھی یتیم ہو گئے۔ باپ کی وفات کے بعد جب اس کے بیٹوں کو اس خفیہ پارٹنرشپ کا پتہ چلا تو انہوں نے اس روایت کو برقرار رکھنے بلکہ فی پیکٹ 2 ریال صدقہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اللہ کے ساتھ شراکت داری کی برکت سے مختصر عرصے میں یہ برانڈ دنیا بھر میں مشہور و معروف ہو گیا۔ جب شکور ابو غزالہ کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کے 2 بیٹے پڑھ رہے تھے۔ انہیں کاروبار کا تجربہ بالکل نہیں تھا۔ ایک دن انہیں بینک سے کال آ گئی۔ دونوں وہاں پہنچے تو بتایا گیا، آپ کے والد نے ایک بڑی رقم قرض کے طور پر لی ہے، 2 سال کے اندر اندر یہ قرضہ اتارو یا پھر اپنے کاروبار سے دستبردار ہو جاؤ۔ دونوں بہت پریشان ہوئے کہ اب تعلیم کی طرف دھیان دیں یا پھر کاروبار کو دیکھیں، لیکن پھر اپنے باپ کے سکھائے ہوئے سبق کے مطابق انہوں نے حالات کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے تمام اثاثہ جات بیچے، اپنے اخراجات کو انتہائی کم کیا، یہاں تک کہ چائے اور کافی پینی بھی چھوڑ دی۔
دی اور جی جان سے کاروبار بڑھانے پر لگ گئے۔ اسی دوران انہوں نے اپنے لیے کچھ اصول اور نکات مقرر کیے اور سختی کے ساتھ ان پر عمل شروع کیا۔ پہلا اصول ایک سوال تھا، میں اس دنیا میں کیوں ہوں؟ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ان کے پاس تعلیم اور مہارت تھی اور کاروبار کرنے کا ایک بہترین موقع بھی، چنانچہ انہوں نے لوگوں کو بہترین خوراک دینے اور اس کاروبار سے ہونے والے نفع سے اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنے کا عزم کیا اور پھر کاروبار میں جت گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا کاروبار روز بروز بڑھتا گیا۔ انہوں نے کئی سارے فلاحی پروجیکٹس شروع کر لیے جو اب بھی ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دوسرا اصول یہ بھی ایک سوال تھا، میں نے جانا کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب انہوں نے یہ متعین کیا کہ ہم نے دنیا بھر کے شہروں میں اپنی برانچز کھولنی ہے جہاں ہم نے اپنے کسٹمرز کو بہترین غذا، اچھی سہولیات اور مہربان رویہ دینا ہے۔ تیسرا اصول یہ بھی ایک سوال تھا، اپنی منزل تک پہنچنا کیسے ہے؟ اس کا جواب انہوں نے علم کو بنایا۔ وہ جان گئے کہ علم ایک طاقتور ہتھیار ہے، جس کے پاس یہ ہتھیار ہے وہ کامیاب ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے دوسروں کی معلومات پر انحصار نہیں کرنا، دوسروں کے ٹوٹکوں پر چلنے کی بجائے انہوں نے اپنی ریسپی بنائی۔ انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اپنے کاروبار کے بارے میں ہر طرح کی معلومات حاصل کرنی ہے۔ چنانچہ چھوٹا بھائی پیرس چلا گیا اور انجینئر ہونے کے باوجود 1.5 سال تک فوڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھتا رہا اور اسی کی بدولت انہوں نے ایک خفیہ ریسپی بنائی جس کے ذائقے نے دنیا کو دیوانہ بنا دیا۔ چوتھا اصول ہارڈ ورک کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ انہوں نے طے کیا کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، ہمیں منافع بے شک کم ملے لیکن ہم نے مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور کبھی مایوس نہیں ہونا۔ وہ معمولی چیز کو نظر انداز نہیں کرتے تھے اور چھوٹے سے چھوٹے کام کے بارے میں بھی مکمل معلومات حاصل کرتے۔ انہوں نے طے کیا تھا کہ اپنے نتائج سے مطمئن ہو کر بیٹھنا نہیں ہے بلکہ اپنی کوشش پر بھی سوالات اٹھانے ہیں کہ یہ چیز کیوں ہے اور اس کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عادت بنائی کہ اپنے رویے سے عاجزی کا اظہار کرنا ہے اور ہمیشہ اپنے رب کا، اپنے سٹاف کا اور اپنے کسٹمرز کا شکر گزار رہنا ہے۔ پانچواں اصول سیکھنے کے لیے اپنی انا ختم کرنی ہے۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ صرف کرسی پر بیٹھ کر اپنے ملازمین کو آرڈر دے کر کمپنی نہیں چلائی جا سکتی۔ چنانچہ ریسٹورنٹ کے کام کو بہترین انداز میں چلانے کے لیے بڑے بھائی نے ویٹرز والا یونیفارم پہنا اور باقی سٹاف کے ساتھ اپنے کسٹمرز کی خدمت کرنا شروع کی۔ اس نے ریسٹورنٹ میں ہونے والے تمام کاموں کا بغور جائزہ لیا۔ اس نے اپنے کان کھلے رکھے، لوگ کیا بات چیت کرتے ہیں، آنکھیں یہ دیکھنے کے لیے کھلی رکھیں کہ سٹاف اور گاہک کیا کرتے ہیں۔ اس کو جس چیز کی سمجھ نہ آتی وہ بغیر کسی جھجک کے اپنے سٹاف سے پوچھ لیتا اور پوری طرح سمجھنے کی کوشش کرتا۔ اس نے چکن فرائی کرنا، اسے اپنے گاہکوں کے سامنے پیش کرنا، ان سے بات چیت اور مسکرا کر ملنا، حتیٰ کہ فرش دھونا اور باتھ روم صاف کرنے کا طریقہ بھی سیکھا۔ چھٹا اصول، کمپنی کا فرنٹ لائن سٹاف ایک قیمتی ترین اثاثہ ہے۔ انہوں نے بہت جلد اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ کسٹمرز کو ڈیل کرنے والے سٹاف کا رویہ ہی یہ طے کرتا ہے کہ گاہک نے اگلی بار ریسٹورنٹ میں آنا ہے یا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر کسٹمرز کی آنکھ ہوتی ہے، یہی لوگ کمپنی کی پہچان ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ اپنی ٹیم کو ایک جسم کی مانند سمجھنا ہے، ان کو ہمیشہ پہلی ترجیح پر رکھنا ہے، ان کی قدر کرنی ہے، ان کا خیال ایسے رکھنا ہے جیسے ہم اپنی فیملی کا رکھتے ہیں، ان کی تمام ضروریات کی مکمل ذمہ داری لینی ہے، ان کے مسائل کو سمجھنا ہے، انہیں جلد سے جلد دور کرنا ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ جب آپ اپنی ٹیم کو مسائل سے بے فکر کر دیں تو یہ لوگ صف اول کے بہادر سپاہیوں کی طرح آپ کے لیے میدان کاروبار میں لڑیں گے۔ البیک کے سی ای او رامی ابو غزالہ کا ایک دفعہ ملک سے باہر جانا تھا۔ ایئرپورٹ پر بورڈنگ کارڈ وصول کرتے وقت اہلکار نے اس کے پیچھے کھڑے لڑکے کو آگے کیا۔ رامی ابو غزالہ نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، یہ لڑکا البیک کا ریسٹورنٹ ویٹر تھا، میں جب بھی چکن لینے جاتا تو یہ میرا پورا خیال رکھتا، مجھے اضافی کیچپ اور بریڈ بھی دیتا، اس وجہ سے آج میں اس کو عزت دینا چاہتا ہوں۔ رامی ابو غزالہ کہتا ہے کہ کمپنی کا سی ای او میں تھا لیکن اس نے عزت ایک عام لڑکے کو دی۔ اس دن میں سمجھ گیا کہ آپ کا فرنٹ لائن سٹاف ہی دراصل آپ کی کمپنی کا قیمتی ترین اثاثہ اور چہرہ ہوتا ہے۔ ساتواں اصول، لیڈر وہ ہے جو میدان میں موجود رہ کر قیادت کرے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر وہ لیڈر جو آفس میں آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر اپنے کاروبار کو بہترین انداز میں چلانے کی توقع کرتا ہے، یہ اس کی خطرناک غلط فہمی ہے۔ ایک لیڈر
لیڈر جب میدان میں موجود ہوتا ہے، اپنی ٹیم اور اپنے کسٹمرز کو دیکھتا، سننا اور ان کے احساسات کو محسوس کرتا ہے تو اس کے دماغ میں شاندار آئیڈیاز جنم لیتے ہیں۔ میدان عمل میں اپنی موجودگی کی بدولت لیڈر یہ بات بھی جان سکتا ہے کہ اس کا کاروباری حریف کیا کر رہا ہے اور اسی کے مطابق وہ اپنے کاروبار کے لیے بہترین حکمت عملی بنا سکتا ہے۔ 8واں اصول، واضح معیار اور طریقہ کار کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی کمپنی کے تمام اہم معاملات اور مسائل کو لکھنے کی عادت بنائیں، لکھنے کے بعد ان کا حل سوچیں، کمپنی میں ہونے والی اہم تقریبات کی رپورٹ بنائیں، درپیش آنے والے مسائل کو لکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے سال جب یہ تقریب دوبارہ آئے گی تو اپنی رپورٹ ایک دفعہ پڑھنے سے وہ سب کچھ آپ کے ذہن میں آ جائے گا اور آپ کو دوبارہ سے چیزوں کو سوچنا، انہیں پلان کرنا نہیں پڑے گا۔ لکھنے کی عادت سے آپ اپنی ٹیم کو بہترین انداز میں مصروف کر سکتے ہیں۔ اس عادت کی بدولت آپ کسی کنسلٹنٹ کے بھی محتاج نہیں رہیں گے اور اپنے کاموں کا بہترین جائزہ لے سکیں گے۔ 9واں اصول، پیسے کے لیے نہیں بلکہ ترقی اور عزت کے لیے کام کریں۔ ایسے آئیڈیاز پر کام کریں جن کی بدولت آپ دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ ہمیشہ بڑی منزل کا سوچیں، صرف پیسے کا نہ سوچیں، کیونکہ جو چیز جلدی ملتی ہے وہ جلدی کھو بھی جاتی ہے۔ البتہ آپ کا معیار اور آپ کی عزت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے کسٹمر سے زیادہ ذہین نہ سمجھیں، بلکہ ان کے ساتھ عاجزی کا مظاہرہ کریں، ان کی ضروریات کو سمجھیں، انہیں بہترین طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی ہمیشہ یہ کوشش رہنی چاہیے کہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ اعتماد سے بھرپور رشتہ برقرار رکھیں۔ 10واں اصول، اپنے کاروباری حریفوں پر نظر رکھیں لیکن انہیں عزت بھی دیں۔ ایک بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے مد مقابل کی خوبیوں اور خامیوں سے خود کو باخبر رکھے۔ لیڈر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کا حریف کیسا سوچتا ہے، اس کے وسائل کیا کیا ہیں، اس کی ترجیحات کیا کیا ہیں۔ عقل مند لیڈر اپنے مد مقابل کو کبھی کمزور نہیں سمجھتا، وہ اس سے بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، البتہ ایسی پروڈکٹ نہیں لاتا جس پر گمان ہو کہ یہ اس نے اپنے مد مقابل کی نقل کی ہے۔